تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب کریم کے لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اپنے کلام پاک کی نسبت پر منعقد ہونے والی اس مجلس میں، مبارک روحانی نورانی مجلس میں اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اس پر میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی آسمانی مجلس ہے، کوئی زمینی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی مجلس ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے کلام کی نسبت پر منعقد ہو رہی ہے. وہ کتاب اور وہ کلام پاک جس کی اتنی تلاوت کی جا رہی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بلکہ حضرت الاستاذ مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فقط ماہ مبارک ایک رمضان المبارک میں قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہوتی ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب کی کتابیں اپنی پوری زندگی میں، لائف ٹائم میں اتنی نہیں پڑھی جاتی. ایک رمضان ادھر ان کی پوری زندگی. دنیا میں 8 ارب انسانوں کی آبادی ہے، 8 بڑے بڑے مذاہب ہیں. ان میں فقط اور فقط مذہب اسلام کی مذہبی کتاب قرآن مجید جن کے حافظ موجود ہیں. دنیا کی کسی کتاب کے آپ کو حافظ نہیں ملیں گے. یہود دنیا میں مالی اعتبار سے، اکنومی کے اعتبار سے ایک نمبر کی قوم ہے، لیکن اپنی مذہبی کتاب کی حفاظت نہیں کر پائی. نصارہ اور کرسچن آبادی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر کی قوم ہے، لیکن وہ بھی اپنی مذہبی کتاب کی حفاظت نہیں کر پائی. اتنے ادب اور احترام کے ساتھ کسی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، باوجود بادب. دنیا کی واحد کتاب جس کے سر ورق یعنی ٹائٹل پر مصنف کا نام نہیں ہے. ہر کتاب پر مصنف کا نام، رائٹر کا نام ضروری، لیکن قرآن مجید کے اوپر رائٹر کے نام کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ پوری دنیا کو اعتراف ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، خدائی کتاب ہے. جن کو اعتراف نہیں ہے وہ ایک آیت قرآن مجید کی ایک لائن بنا کر لے آئیں. 1450 سال سے چیلنج ہے دنیا کو کہ اگر یہ انسانی کتاب ہے تو تم بھی انسان ہو، ایک آیت بنا کر لے آؤ. اور قیامت تک چیلنج جاری ہے. تفاسیر لکھنے والے مفسرین دنیا کا اعلیٰ دماغ، کریم دنیا کا تفاسیر لکھ رہا ہے. ایک تفسیر 1400 جلدوں میں لکھی گئی اور ہر سال کوئی 40 جلدوں میں، 50 جلدوں میں ایسی ایسی تفاسیر آ رہی ہے، لیکن سب عاجز. سب کو آخر میں کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ہم اس کو مکمل نہیں سمجھ سکے، علمی پیاس نہیں بجھا سکے، تشنگی ہی رہتی ہے. ایسی کتاب اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمائی. اس پر
میں آج کی اس مجلس کے دلہا حفاظ کرام ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ ہماری مبارکباد کے الفاظ کافی نہیں ہیں، مبارکبادی کے قابل یہ کافی نہیں ہے اتنے الفاظ۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اکرام اللہ پاک نے حفاظ کرام کو عطا فرمایا۔ اسی کے ساتھ ان کے والیوں کو، حضرات اساتذہ کو، منتظمین کو اور پورے علاقے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ایسی مجالس میں ہمیں بار بار شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز طلبا، ہم یہاں مدرسوں میں کیوں آئے ہیں؟ ہمیں قرآن مجید کا حافظ کیوں بننا چاہیے؟ ہمیں عالم کیوں بننا چاہیے؟ دیکھیے، ایک ہے انسانی کتاب، انسان ناقص، اس کا علم ناقص، ادھورا، اس کی ڈگریاں ادھوری، اس کے کورس ادھورے، اس کی لکھی ہوئی کتاب ادھوری، اور اللہ کی ذات کامل، اللہ کے نبی کامل، اللہ کی کتاب کامل، اللہ کا علم کامل۔ دنیا کے سارے علوم جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے پھر مذہبی اور قرآنی علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کی جہاں انتہا اور اینڈنگ ہے وہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ سائنس کا جو علم ہے وہ ظنی ہے، تجربات کے اوپر ہے، قیاسات ہیں، خیالات ہیں، تجربات ہیں، اور یہ پہلے دن سے کامل۔ آپ دیکھتے ہیں سائنس میں اپڈیٹ ہوتا ہے، کل نظریہ کچھ تھا، آج نظریہ کچھ ہے، یعنی رد و بدل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں، اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اپڈیٹ ہی ہے، یہ ہمیشہ اپڈیٹ ہے، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سائنسی علوم بہت نیچے ہے اور قرآن کا جو علم ہے یہ بہت اوپر ہے۔ سائنس اور قرآن کے درمیان کیا نسبت ہے؟ آج کی اس مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عنوان کے اوپر کچھ باتیں گوش گزار کروں، اللہ کی مدد شامل حال ہو، اللہ کلام میں برکت عطا فرمائے۔ سائنس اور اسلام، قرآن اور سائنس دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ دونوں کے درمیان تضاد ہے، تصادم ہے، دونوں میں تخالف ہے، دونوں میں ایکسیڈنٹ ہے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہے، یعنی تباین کی نسبت ہے۔ شرح تہذیب اور منطق کی اصطلاح میں کہیے کہ تباین کی نسبت ہے، لیکن تباین کی نسبت یہ غلط ہے، تباین کی نسبت نہیں ہے۔ ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ تساوی کی نسبت ہے، یعنی دونوں بالکل برابر سرابر ہے، ایک لیول ہے، یعنی سائنس کی ہر بات قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے، یا قرآن مجید کی ہر بات کی یہ سائنس تائید کرتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دونوں میں تساوی اور برابری کی نسبت بھی نہیں ہے۔ میں اس موقع پر ہمارے قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی شہر کے باشندے اور ہمارے گجرات کے امیر جماعت رحمہم اللہ تعالی، مجذوب قسم کے آدمی تھے، غضب کی شان کا آدمی تھا، اتنی ہیبت، اتنا رونق طاری تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن اور سائنس میں کہیں ٹکراؤ ہے، یعنی قرآن مجید کچھ کہتا ہے، سائنس کچھ کہتی ہے، تو قاضی صاحب یہ فرماتے تھے کہ سمجھو کہ ابھی سائنس کی ریسرچ ادھوری ہے، ابھی ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ جب سائنس کی تحقیق اور ریسرچ کامل ہو جائے گی
تو قاضی صاحب اپنے الفاظ میں یہ فرماتے تھے کہ سائنس کی شادی اسلام کے ساتھ ہو جائے گی. جب مکمل تحقیق ہوگی تو دونوں میں فٹنگ ہو جائے گی. اس کو قاضی صاحب فرماتے تھے کہ شادی ہو جائے گی دونوں کی. تو دونوں میں توازن بھی نہیں ہے, تساوی بھی نہیں ہے. دونوں کے درمیان خادم اور مخدوم کی نسبت ہے. اسلام اور قرآن مجید مخدوم ہے, سائنس خادم ہے. سائنس معاون ہے, مؤید ہے, مصدق ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے, بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ قرآن اور سائنس ان دونوں میں تضاد ہے, تصادم اور ٹکراؤ ہے. اس کی وجہ یہ رہی کہ سائنس کا موضوع اور سبجیکٹ یہ دنیا ہے, دنیا کی ریسرچ, یا سائنس کا موضوع اور سبجیکٹ مشاہدات ہیں, تجربات ہیں. سائنس کا موضوع مادیت ہے اور قرآن مجید کا موضوع مادیت کے مقابلے میں روحانیت ہے. قرآن مجید کا موضوع سائنس کے محسوسات اور تجربات کے مقابلے میں مغیبات ہیں, غیب کی چیزیں, عالم غیب, عالم بالا, جنت, جہنم, عرش, کرسی, لوح و قلم, اور یہ چیزیں مذہب کا موضوع ہے. تو دونوں کے موضوع کے اعتبار سے انہوں نے یہ تقابل کیا اور سوچا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے, تضاد ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے. ہر چیز میں ٹکراؤ ہو ایسا ضروری نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ دونوں کا موضوع الگ الگ ہے. اس کو یہ سمجھیے کہ کسی چیز کے بارے میں 4 سوال ہوا کرتے ہیں. کوئی چیز سامنے آئی تو پہلا سوال ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, اس کا نیٹ ورک کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. واٹ از دس, واٹ کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں کہ واٹ از دس, واٹ از دس. تو واٹ کے ذریعے جو سوال کرتے ہیں, سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, انسان کیا ہے, انسان کی باڈی کیا چیز ہے. پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے کام کرتی ہے, اس کا کام کرنے کا سسٹم کیا ہے, طریقہ کیا ہے, میتھڈ کیا ہے. انسان, کیونکہ انسان کیا ہے, تو پہلے انسان کے اندر کے اعضاء اور اس کے اجزاء ترکیبی کہ انسان فلاں فلاں چیز سے بنا ہے, انسان یہ ہے. پھر دوسرے نمبر پر انسان کا بدن کیسے کام کرتا ہے, اس کی سسٹم کیا ہے, اگر یہ خراب ہو جائے تو کیسے درست کیا جائے. یہ دوسرے نمبر کا سوال پیدا ہوتا ہے. یہ 2 سوالات, اس کا جواب سائنس دیتی ہے. سائنس اور اسلام میں یہ سمجھو تقسیم کار ہے, یعنی 2 کام اس نے لے لیے سائنس نے, اور 2 کام اور 2 سوال کے جواب اسلام نے دیے اور قرآن نے دیے. پہلا سوال یہ کیا چیز ہے, اس کا نیٹ ورک کیا ہے, اور دوسرا سوال یہ کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. ہاؤ کا جواب, ہاؤ, واٹ اور ہاؤ, کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. یہ 2 چیزوں کا جواب سائنس دیتی ہے. تیسرا سوال, اس کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. انسان کو کس نے پیدا کیا اور انسان کو کیوں پیدا کیا. یہ 2 سوال ایسے ہیں کہ اس کا جواب مذہب, قرآن, حدیث اور وحی دیتی ہے. اللہ اور رسول اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ایسے سوالات ہیں. وائی کا جواب, وائی, کیوں پیدا کیا, کس نے پیدا کیا, یہ کہاں سے آیا ہے انسان, انسان کو کہاں جانا ہے, اس کی آخری منزل کیا ہے, لاسٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے. یہ ایسے سوالات ہیں
کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ہارورڈ یونیورسٹی ہو، ناسا ہو، فلاں ہو، یہ ہو، کیمبرج ہو، آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، وہاں یہ سوالات لکھ کر بھیجو. جواب دینا بہت دور کی بات، ٹچ بھی نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں، خالی ہے. کس نے پیدا کیا اور انسان کو کیوں پیدا کیا، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، مقصد تخلیق، یہ فقط اور فقط قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے. وہ لوگ ٹچ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایسے سوالات ہیں، بڑے بڑے پروفیسر کو، یونیورسٹیوں کو آپ لکھ کر دیکھ لو، کوئی جواب نہیں ملے گا. اور یہ جواب آپ کو قرآن مجید دے گا. تو تقسیم کار ہے، کچھ سوال کا جواب سائنس دیتی ہے، کچھ سوالوں کا جواب قرآن مجید دیتا ہے. اور قرآن مجید جو جواب دیتا ہے وہ بہت مشکل سوالوں کا جواب، جہاں تک سائنس کی رسائی ابھی بھی نہیں ہوئی اور کبھی بھی نہیں ہوگی. ابھی جہاں پر سائنس ہے، جس لیول کے اوپر، اگر 1,00,000 گنا زیادہ سائنس ترقی کر لے پھر بھی مذہب کی ضرورت باقی رہے گی. مذہب اور قرآن و حدیث جن سوالوں کا جواب دیتے ہیں، جو رہبری قرآن کرتا ہے، جو رہبری قرآن مجید کرتا ہے، اگر 1,00,000 گنا زیادہ سائنس ریسرچ کر لے پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا. یہ درمیانی اسٹیشن پر ہی رہیں گے، بیچ والی کڑیاں. بعض سائنٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مرغی کا جو انڈا ہے اس میں سے بچہ کیسے تیار ہوتا ہے، پہلے معلوم نہیں تھا، اس لیے کہتے تھے کہ اللہ پیدا کرتے ہیں، بچہ اللہ پیدا کرتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں تھا، ریسرچ نہیں تھی، تحقیق نہیں ہوئی تھی اوپر کی، اس لیے یوں کہتے تھے کہ اللہ پیدا کرتے ہیں. لیکن اب ہم نے ریسرچ کر لی ہے کہ بچہ کیسے باہر آنا ہے، کیونکہ 21 دن کے بعد بچے کے سر کے اوپر کچھ سینگ نکل آتے ہیں، سخت قسم کے ایسے سینگ نکلتے ہیں، اور وہ اس کو مارتا ہے تو وہ کھول ٹوٹتا ہے اور اس میں سے بچہ نکلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے ریسرچ کر لی ہے، اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ بناتے ہیں. یعنی انکار خدا، الحاد، ایتھیزم، اس کی ایک وجہ ان کے سامنے یہ رہی کہ اب تو ہم نے معلوم کر لیا. اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ معلوم کیا ہے وہ 2-4 کڑیاں معلوم کی ہے. وہ سینگ کس نے بنائے اور وہ بچے کو سینگ مارنے کی رہبری کس نے کی، اس قسم کے 20 سوالات وہ نہیں ہے ان کے پاس. کہتے ہیں کہ پہلے بارش کے بارے میں ریسرچ نہیں تھی کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اس لیے کہتے تھے کہ بارش اللہ برساتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اب ریسرچ کر لی ہے کہ پانی بھاپ بن کر، یہ بن کر اوپر جاتا ہے، بادل بنتے ہیں، پھر بادلوں کو ہوائیں لے جاتی ہے اور پھر بارش برستی ہے. اب ہم نے معلوم کر لیا ہے، لہذا خدا کا اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ. 20 ابھی بھی سوالات باقی ہے، 20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں سوالات اس کے اوپر باقی ہیں. وہی بات سائنس کی جہاں انتہا اور اینڈنگ ہوتی ہے وہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. قرآن پاک نے ایسے علوم کو اور ایسے حقائق کو کھولا ہے جو حقائق کسی انسان کے بس کی بات نہیں. دیکھیے، اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے، اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے، لیکن سائنٹزم یعنی سائنس پرستی، سائنس کو خدا کا درجہ دے دینا کہ ہماری ریسرچ اتنی ہو چکی ہے کہ نعوذ باللہ مذہب کی ضرورت نہیں، اس کو کہیں گے سائنٹزم یعنی سائنس پرستی. اسلام سائنس پرستی کا مخالف ہے، ورنہ سائنس کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمارے لیے سہولیات فراہم کرتی ہے. سائنس کے نتیجے میں نئی نئی ٹیکنالوجی، نئی نئی مشینیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. نئی نئی سواریاں، ہوائی جہاز، یہ وہ فلاں سب چیزیں آئی، یہ بڑی نعمت ہے.
اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بہت میدان باقی ہے. ابھی تو آدمی چاند کے اوپر پہنچا ہے، چاند کے بعد پھر سورج، پھر سورج سے اوپر آسمان، اور کیا 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 خلا اور کیا کیا چیزیں ہیں اوپر کی. وہ وہاں تک سورج تک پہنچنا بھی بہت مشکل. ایسا لگتا ہے قیامت تک سورج تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے کہ زمین سے 13 کروڑ گنا بڑا سورج ہے، اور اس کے اوپر کچھ ایسے سیارے و ستارے ہیں جو اس سے کروڑوں گنا بڑے ہیں. ایک بڑی دنیا ہے، بڑی کائنات ہے. ہم کنویں کے میڈک ہیں، سائنٹسٹ کنویں کے میڈک ہیں. ایک چھوٹی چیز کی تحقیق کی اور اس پر پھولے نہیں سماتے، آپ ایسے باہر ہیں. تو ان سے اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، دونوں میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے، دونوں میں بالکل فٹنگ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو سائنس کی تحقیق آ جائے اس کو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کرنے لگ جائیں. نہیں، ایسی بھول کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہو جائے تو ہو جائے آسانی کے ساتھ. سائنس کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے تو بہت اچھا ہے، وہ تشریح کر دی جائے. امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے وہ چیز لانی چاہیے کہ ہاں قرآن اور حدیث نے ہماری رہبری کی ہے، یہ چیزوں کا ثبوت ملتا ہے. لیکن بہت دور کی تحویل کر کے، کھینچا تانی کر کے پھر اس کو منطبق کرنا، فٹ کرنا، یہ غلطی نہ کی جائے. اس لیے کہ آئے دن سائنس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. سائنس نے کل کچھ کہا تھا، آج کچھ کہہ رہی ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقریر کی اور سائنس کی ریسرچ بدل گئی، کچھ اور ہوئی کل، تو پھر آپ کی اپنی تفسیر اور تشریح یہ غلط ثابت ہو جائے گی. حضرت مولانا علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ شام کے سفر میں پہنچے تو وہاں علامہ طنطاوی کی ملاقات ہوئی، صاحب جواہر القرآن. علامہ طنطاوی حضرت مولانا میاں صاحب کے دوستانہ تعلقات رہے ہیں. حضرت مولانا کی کتاب پر ان کی تقریر بھی موجود ہے. تو شام میں وہاں ملاقات ہوئی. ملاقات کے درمیان علامہ طنطاوی نے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو میری تفسیر پہنچی ہوگی، پڑھی ہوگی آپ نے. مولانا نے فرمایا کہ ہاں پہنچی ہے، اتنی پڑھی ہے کہ میں اس پر رائے بھی قائم کر سکتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا رائے ہے آپ کی میری تفسیر کے بارے میں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ آپ نے سائنس کے وہ مضامین اور وہ مواد جو انگلش میں تھے اس کو عربی میں منتقل کر کے ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی. ہم علماء کے سامنے لا کر رکھ دیا، انگریزی علوم کو عربی میں منتقل کر دیا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن کہہ کر انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ کی تفسیر سے یہ تاثر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ سائنس سے مرغوب ہیں اور سائنس کی ہر بات کو آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی بیجا کوشش کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل سائنس کی ریسرچ بدلی تو پھر آپ کو اپنی تفسیر بدلنی پڑے گی. علامہ طنطاوی علیہ الرحمٰن نے کان پکڑے. انہوں نے فرمایا آپ ایک ہندی عالم نہیں ہیں، آپ آسمان سے فرشتہ بن کر آئے ہیں میری اصلاح کے لیے. اعتراف کر لیا کہ آپ آسمان سے ایک فرشتہ بن کر میری اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو وہی بات ہے جو ہو جائے. اگر سائنس کی کوئی بات آئی اور قرآن و حدیث سے فٹ ہو جاتی ہے، منطبق ہو جاتی ہے بآسانی، تو اس کو منطبق کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں. تاکہ قرآن کے علوم، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا اعجاز لوگوں کے سامنے آئے گا کہ اچھا قرآن میں یہ علوم پہلے سے بیان کر دیے گئے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو انتظار کرو، ابھی ان کی تحقیق ناقص ہے، ریسرچ ادھوری ہے. وہی قاضی صاحب نے جو فرمایا اس کے معنی کہ ابھی ریسرچ کرنے دو. دیکھیے سائنس کی ترقیات اور ٹیکنالوجی کی ترقیات کے نتیجے میں ہمیں بہت سی نصوص، قرآن اور حدیث کی بہت سی باتیں سمجھنے میں مدد ملی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے.
کچھ چیزیں مثلا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم میدان محشر میں ترازو قائم کریں گے، لوگوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، عامل تولا وہ لمبی تقریر جو تکمیل بخاری شریف کے موقع پر جو مضامین سامنے آتے ہیں، وہ جو پہلے آج سے تقریباً 200 سال پہلے تکمیل بخاری والی جو آخری روایت ہے اس کی جو تقریر کی جاتی تھی، وہ اب آج کے زمانے میں سائنس نے تحقیق کر لی۔ پہلے معتزلہ کی طرف سے اشکالات ہوتے تھے کہ قول فعل یہ مجسم چیز نہیں ہے، وزن کے قابل نہیں ہے۔ قول میرا جو بول ہے، میری جو آواز ہے، اس کو تولا نہیں جا سکتا۔ عمل کو، میری نماز ہوئی ہے تو میری نماز کو وزن کیسے کریں گے؟ نماز تو ایک مانوی چیز ہے، ایک ڈیجیٹل چیز ہے، یہ فزیکل نہیں ہے۔ فزیکل مجسم چیزوں کا وزن ہوتا ہے، ڈیجیٹل مانوی اور آراج کا وزن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اشکالات ہوتے تھے معتزلہ کی طرف سے، تو پھر اس کے مختلف جواب دیے جاتے تھے، لیکن اب آج کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ آج کی سائنس نے آواز کی مقدار ناپ لی کہ میری آواز ان کو کتنی ڈگری کی ہے، بلکہ موبائل کے اندر کلپ کی پیمائش کر لی کہ یہ تقریر، یہ کلپ 2 منٹ کی ہے، یہ کلپ 5 منٹ کی ہے۔ ایک مانوی چیز ہے، ایک ڈیجیٹل چیز ہے، لیکن اس کا وزن کر لیا، بخار کا وزن کر لیا، ہوا کا وزن کر لیا، انڈر سالٹ کتنا ہے، فلاں کتنا ہے، پریشر کتنا ہے، کیا کیا چیزوں کا وزن کر لیا۔ جو مانوی چیزیں کہی جاتی تھی اس کا وزن کر لیا انسان نے۔ تو الحمدللہ ان چیزوں میں ہمیں مدد ملی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس خادمہ ہے۔ قرآن اور حدیث جو حقائق پیش کرتے ہیں، سائنس اس کا تجربہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کا موضوع سائنس نہیں ہے، قرآن مجید کا موضوع دنیا اور آخرت کی فلاح، ایسی زندگی گزارے کہ جس کے ذریعے دنیا میں بھی آدمی کو سکون ملے اور آخرت میں فلاح ملے، اور آخرت میں جنت اور جنت کی نعمتیں ملے، رضا الہی ملے۔ ایسی زندگی، وہ پاکیزہ زندگی، یہ ہمارا قرآن کا موضوع ہے، جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہوں، اللہ رسول کی مرضیات معلوم ہو، نامرضیات معلوم ہو، اخروی فلاح اور دنیاوی چین و سکون، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ ایک بات شروع میں نے عرض کی تھی کہ اسلام اور سائنس میں تضاد اور ٹکراؤ ہے۔ بعضوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، اور اس غلط فہمی کی وجہ دونوں کا موضوع، دونوں کا سبجیکٹ الگ الگ ہونا، کہ یہ دنیا سے بحث کرتی ہے سائنس، اور قرآن آخرت سے بحث کرتا ہے۔ دنیا، یہ سائنس محسوس نظر آنے والی، دکھنے والی، سنائی دینے والی چیزوں سے بحث کرتا ہے، اور قرآن مجید مغیبات اور آخرت کی چیزوں سے جو غیب ہے، غیب الغیب ہے، ان سے بحث کرتا ہے۔ ایک دوسری وجہ مذہب اور سائنس کے درمیان ٹکراؤ کی ایک دوسری وجہ وہ یہ ہوئی کہ جب سائنس نے ترقی کرنا شروع کی، ریسرچ ہوئی، ایجادات وجود میں آنے لگی، تو عیسائی دنیا، مسیحیت، کرسچینٹی، انہوں نے کہا کہ یہ ریسرچ، سائنسی ترقی، یہ مذہب کے خلاف ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج سے 200-300 سال پہلے جب سائنس نے آگے ترقی کی، تو اس وقت کرسچینٹی اور کرسچین مذہب نے، اور ان کی جو قیادت تھی، ان کی جو پاپائیت تھی اس وقت کی، تو وہ اس کی قیادت نے یہ اعلان کیا کہ یہ مذہب کے خلاف ہے۔ تو دنیا کو غلط فہمی ہوئی کہ جیسے عیسائیت اور مذہب، یہ دونوں میں مخالفت ہے، سائنس اور کرسچینٹی دونوں میں تضاد ہے، مذہب سائنسی تحقیقات کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کرسچین مذہب اجازت نہیں دیتا۔ تو انہوں نے قیاس کیا، انہوں نے سوچا اور یہ کہا کہ اسلام بھی گویا کہ سائنس کی ترقی کی اجازت نہیں دیتا، تائید نہیں کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
کرسچینٹی اگر یہ کہتی ہے کہ سائنس اور مذہب میں تضاد ٹکراؤ ہے، اسلام ایسا نہیں کہتا. اسلام تو تحقیق اور ریسرچ کرنے کے لیے راہیں فراہم کرتا ہے. اسلام نے تو یہ کہا، جناب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. کیا مطلب ہوا؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، آگے بڑھو. جو جو بیماریاں تمہارے وہاں لا علاج ہے وہ لا علاج نہیں ہے، ریسرچ کی کمی ہے، تحقیق کرو. اسلام نے نعرہ توحید لگایا، ایک اللہ، ایک خالق ہے، باقی پوری کائنات مخلوق ہے. یہ جو نعرہ توحید ہے، نعرہ توحید نے ایک خالق اور باقی سب مخلوق، یہ تصور نے سائنس کو تحقیق کرنے پر ابھارا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چاند سورج یہ معبود ہیں، تو ظاہری بات ہے معبود کے بارے میں تو ریسرچ نہیں ہو سکتی. اسلام نے کہا کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ تو خادم ہے انسان کے. تو خادم کے بارے میں تو تحقیق ہوگی، ریسرچ ہونی چاہیے. معبود ہو جن کو خدا سمجھا جاتا ہو. اسی لیے انسان چاند پر پہنچ گیا، تو جو لوگ چاند کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، تو وہ تو گھبرا جائیں گے کہ انسان نے ہمارے معبود اور ہمارے خدا کے کندھے کے اوپر سر پاؤں رکھ دیا. لیکن اسلام تو پہلے دن سے کہتا ہے کہ هو الذی سخر لکم الشمس والقمر، اللہ نے چاند اور سورج کو تمہارا فرمانبردار بنایا، نوکر بنایا ہے، زیر فرمان ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. تو لکل داء دواء ان کا جو جناب نبی پاک علیہ السلام کا فرمود ہے، یہ ریسرچ اور تحقیق کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے. سائنس تحقیق کرتی ہے چیزوں کے بارے میں، اسلام یہ کہتا ہے اس سے ذرا اور آگے بڑھو. انسان کے بدن کے بارے میں میڈیکل سائنس نے ریسرچ کر لی کہ بدن کیا ہے، جسم کیا ہے، انسانی باڈی میں کیا کیا چیز ہے، یہ اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، یہ خراب ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اسلام یہ کہتا ہے یہ تحقیق کے ذریعے، مخلوق کی یہ تحقیق کے ذریعے تم خدا تک پہنچو کہ یہ بنانے والا کتنا قادر ہوگا، اس کا علم کیسا ہوگا، اس کی طاقت کیسی ہوگی، اس کی نظر کیسی ہوگی، اس کی خبر کیسی ہوگی. اس کا بنانے والا مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچو، مصنوعات کے ذریعے سانے تک پہنچو. اسلام نے یہ کہا کہ مقصدیت، ہدف ہمارا اوپر کا ہونا چاہیے. چیزوں کی تحقیق کر کے بیٹھے رہے لیکن اپنے بارے میں اوپر نہیں سوچا. علامہ اقبال نے بالکل صحیح فرمایا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا. سائنس نے بہت ترقی کر لی لیکن اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اس کی ریسرچ نہیں کی، اس کی تحقیق نہیں کی، اس میں غور و فکر نہیں کیا. اسلام ریسرچ کی تائید کرتا ہے، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، آگے بڑھو. افلا یعقلون افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا تدبرون. کوئی صفحہ خالی نہیں ہوگا جس میں تفکر، تدبر، تعقل اور عقل کے سیگے، مختلف قسم کے سیگے وہاں پر نہ آئے. اسلام کہتا ہے غور کرو، فکر کرو، تحقیق کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اندھا دھند مان لو، نہیں، فکر کی، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تفکر کی دعوت دیتا ہے اسلام. الحمدللہ. تو میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر جو بھیجا ہے وہ ایسی کتاب کے لیے بھیجا ہے جس کتاب کے علوم کے سامنے دنیا کے علوم عجیب کھیت ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ پاک نے آپ کو جو کلام پاک دیا ہے یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے. اس وقت دنیا کو اس کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے 13 حقوق بیان کیے ہیں،
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فی آداب حملۃ القرآن میں، ان میں سے 5 حقوق بہت مشہور ہیں۔ قرآن مجید کے حقوق، آج دنیا حقوق کی دنیا ہے، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مزدور کے حقوق، ہیومن رائٹ، وومن رائٹ، اینیمل رائٹ، اس قسم کی باتیں دنیا میں بہت چل رہی ہے۔ تو پھر قرآن مجید کا بھی کوئی حق ہوگا۔ قرآن مجید کے حقوق میں پہلے نمبر کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے، خدائی کتاب ہے، انسانی کتاب نہیں ہے، انسانی بناوٹ نہیں ہے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ سے جرمنی کے ان کے کرسچین دوست نے سوال کیا ایک مرتبہ کہ علامہ صاحب، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آسمانی اور خدائی کتاب ہے، انسانی بناوٹ نہیں ہے؟ تو علامہ طنطاوی نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، خدائی کتاب ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ علامہ طنطاوی نے فرمایا کہ اپنے تجربہ کر لیتے ہیں، امتحان کر لیتے ہیں کہ انسانی کتاب ہے یا خدائی کتاب ہے، یہ جانچنے کی چیز ہے، اپنے چیک اپ کرتے ہیں۔ علامہ طنطاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، اس کی عربی بناؤ۔ جہنم بہت وسیع ہے، جہنم بہت بڑی ہے، تم عربی میں جملہ بناؤ۔ کئی لوگ جمع تھے، کسی نے کہا ان جہنم واسعۃ، کسی نے کہا ان جہنم لواسعۃ، کسی نے کہا ان جہنم لوسعۃ، کسی نے کہا واللہ باللہ تاللہ، اور اس طرح تاکیدات ملا کر ان کر کے کئی تاکیدات ملائی۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ہو گیا ختم معاملہ، اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ سب خاموش تھے۔ علامہ طنطاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا قرآن مجید جہنم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، هل من، اور لاؤ۔ جہنم کی وسعت کے لیے ایسا بلیغ جملہ کہ اور لاؤ، جہنم کہتی رہے گی کہ اور لاؤ، اتنی وسیع ہے، یعنی انتہا نہیں ہے۔ سب تھپتھپانے لگے، اپنی ران کے اوپر سب اپنا ہاتھ تھپتھپانے لگے۔ ایسے علوم، ایسی فصیح و بلیغ کتاب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ہاسپٹل کے اندر ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا، ایک عورت کو لڑکی کی پیدائش۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر تو بتا سکتے ہیں کہ لڑکے کی ماں کون، لڑکی کی ماں کون، ایسی چیزیں ہیں۔ مثلا کیلشیم، سالٹ، فلاں، اس کے اندر جو اجزاء ترکیبی عناصر جو چیزیں ہیں اس کو چیک اپ کریں گے، اس کا چیک اپ کریں گے، دونوں کو ملائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لڑکے کی ماں ہے، یہ لڑکی کی ماں ہے۔ دونوں مکس اپ ہو جائے، لڑکا اور لڑکی، اور چھوٹی بچے، ایک دن کا لڑکا ایک دن کی لڑکی، تو دونوں کی مائیں فکس کرنا ہو کہ کون کس کی ماں ہے، تو کہا ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ تو بہت آسان ہے۔ لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی مذہب کی بنیاد پر، مذہبی تعلیمات کی روشنی میں کوئی ہمیں فرق کر کے بتائے کہ لڑکے کی ماں کون اور لڑکی کی ماں کون۔ آپ سمجھ سکتے ہیں دوسرے کسی مذہب کے پاس جواب ہو سکتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسلام اپنی زکوٰۃ اگر تقسیم کریں تو یہ دوسرے مذہب مالدار بن جائے، 2.5% اگر نکال کر تقسیم کرے تو دنیا کے دوسرے مذہب مالدار ہو جائے۔ کسی مذہب کے پاس ہمت نہیں ہے کہ اسلام کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر گفتگو کریں، ایک دو جملے بول کر چلے جائیں، مذاق کر کے الگ بات، لیکن ٹیبل پر، میز پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنا اسلام کے سامنے کسی کی ہمت نہیں۔ وہ جو ڈیبیٹیں ہوتی ہے وہ ڈیبیٹوں کا انداز الگ ہے، وہ سیاسی انداز کی، وہ ایسے ہی آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو مضبوط جواب نہ دے سکیں، مضبوط جواب دینے والوں کو بلائیں گے بھی نہیں۔ تو یہ معلوم ہے۔ تو ایک ڈاکٹر تھے امریکہ میں،
ایجپٹ کے رہنے والے، مصر کے رہنے والے، انہوں نے ٹکٹ لیا، وہ مصر پہنچے، ایک بڑے عالم وہاں پر اس وقت کے تھے، کوئی مفتی اعظم ہوں گے، ان کے سامنے پہنچے اور ان کو سوال رکھا کہ ایک بہت بڑا سوال درپیش ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، مذہب کی روشنی میں یہ طے کرنا ہے کہ لڑکے کی ماں کون اور لڑکی کی ماں کون۔ تو وہ مفتی اعظم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا کہ ایک آیت شریفہ ذہن میں آ رہی ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ میراث کی آیت ہے، وارثہ ویچری کی آیت ہے کہ ایک باپ کا انتقال ہو، اس کا ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو تو لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا، لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا، یہ سب کو معلوم ہے۔ یہ بیان، اس کا ٹاپک، اصل سبجیکٹ تو یہ ہے، میراث۔ وہ مفتی اعظم نے یہ کہا کہ آپ لڑکے میں سے کچھ چیزیں نکال کر اس کو چیک اپ کرو، مثلا اس کا کیلشیم چیک اپ کرو، اس میں ڈبل کیلشیم ہوگا، اس میں فیٹ ڈبل فیٹ ہوگا، اس کے اندر ہر چیز ڈبل ہوگی، اور لڑکی کی چیزیں لے کر ٹیسٹ کرو تو اس میں ہر چیز آدھی ہوگی، آپ ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں انہوں نے جواب دیا، اور بالکل ایسی آیت شریفہ کا انتخاب اصل تو میراث کے لیے، لیکن انہوں نے وہاں منطبق کیا میڈیکل سائنس کے سوال کے لیے، کیا آپ لڑکی کی اور لڑکے کی دونوں کی اندر کی چیزوں کو چیک اپ کرو گے تو للذکر مثل حظ الانثیین یہ ملے گا، اس میں وہ چیز ڈبل ہوگی، اس میں یہ چیز یہاں پر سنگل ہوگی۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ان علوم کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ بس میرے عزیزو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے حقوق، 5 حقوق میں سے پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق ہے تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں ہر طبقے نے کوتاہی کی ہے، عوام ہو، علماء ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی طبقہ لے لو، انہوں نے قرآن کے بارے میں کوتاہی کی ہے۔ کسی نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں کوئی واقع ہوا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے۔ ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں، ہمارا وقت ٹیکنالوجی نے لے لیا، موبائل نے لے لیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے اس وقت کا عالم کفر کا سب سے بڑا حملہ عالم اسلام پر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو ہمارے ہاتھ سے لے لیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جناب نبی پاک علیہ السلام FIR درج کروائیں گے قیامت کے دن کہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا، حضور۔ اور قرآن کے بارے میں جب مقدمہ دائر کریں اور FIR درج کروائیں، فریادی بن کر آئیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسا مرحلہ ہوگا، کون جواب دے سکتا ہے؟ گھنٹوں وقت ہے ہمارے پاس موبائل کے لیے، لیکن تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ اللہ کے ایسے ایسے بندے گزرے ہیں تلاوت کرنے والے۔ مدینہ پاک میں ایک مولانا کی ملاقات ہوئی، روزانہ 45 پارے پڑھتے تھے، یعنی دیر قرآن مجید، اور وہ کوئی باہر کے رہنے والے نہیں، گجرات کے نرولی کے رہنے والے مولانا اسماعیل بجاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ، روزانہ 45۔ بڑھاپا، بیماریاں، مہمانوں کی کثرت، اس کے باوجود ہم نے بخاری میں ایک صاحب کو دیکھا، حافظ احمد بھولا صاحب، قاری یعقوب صاحب پہچانتے ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ، کورونا میں ان کا انتقال ہوا۔ روزانہ دکان کے ساتھ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ میں نے ان سے پوچھا اب تک کتنے قرآن مجید، تو انہوں نے کچھ بتایا تھا 5700، کوئی 27 28، کہا کہ میری لائف میں میں نے اتنے قرآن مجید پڑھے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ۔ رمضان میں ایک صاحب کی ملاقات ہوئی، نوساری کے رہنے والے، کہنے لگے میرا ہر روز ایک قرآن مجید کا معمول ہے۔ ابو بکر ابن ایاس مسلم شریف کے راوی ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے شروع شرح میں ان کا واقعہ لکھا ہے تفصیلی طور پر۔ موت واقع ہونے لگی، موت کا وقت آیا تو ان کی بہن رو رہی تھی، تو ابو بکر ابن ایاس، ابو بکر ابن ایاس یعنی شعبہ، امام شعبہ، امام عاصم کوفی جو ہمارے امام ہیں قرات کے، ان کے 2 شاگرد حفص اور شعبہ، وہی شعبہ، ان کی کنیت ہے ابو بکر۔
انہوں نے اپنی بہن سے کہا رو مت، میں نے اس کمرے کے اندر 18,000 قرآن مجید پڑھے ہیں۔ بیٹے سے انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ بیٹا اس کونے میں گناہ مت کرنا، اس کونے کے اندر میں نے 24,000 قرآن مجید پڑھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے عزیز طلباء سے یہ درخواست کروں گا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آج کی اس مجلس میں فقط آپ کو یہی جملہ کہنے کے لیے آیا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت، اس کی مقدار، اس کو بڑھاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کو بڑھاؤ کسی بھی طرح۔ عربوں کا ذوق دیکھا گیا، جماعت کھڑی ہونے میں 3 منٹ باقی ہے، بڈھا آدمی ہے، اٹھے گا، قرآن مجید لے گا، پھر 2 منٹ پڑھ کر پھر وہ تکبیر اقامت ہوگی تو پھر جائے گا۔ وہ ہمارا آدمی، ہمارا نوجوان 10 منٹ باقی ہے لیکن قرآن مجید نہیں پڑھتا۔ کوٹا واقع ہوئے ہیں ہم لوگ۔ خاص طور پر میری درخواست یہ ہے، جمعہ کے دن 5 پارے تو کوئی طالب علم باقی نہیں رہنا چاہیے۔ 5 پارے کی تلاوت ہر طالب علم، بلکہ ان میں سے، اس مجمع میں سے انشاءاللہ ایسے طلبہ نکل آئیں گے کہ جمعہ کے دن پورا قرآن مجید پڑھ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگیے۔ پھر کون نیت کرتا ہے کہ میں جمعہ کے دن ایک دن میں پورا قرآن مجید پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، دعا بھی کریں گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ جمعرات کی شام کو مغرب کی نماز کے بعد لگ جائیے، رات میں آدھا پڑھ لیجیے اور دن میں آدھا پڑھ لیجیے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ ان حفاظ سے میں ایک درخواست کروں گا، تراویح پڑھانا مت چھوڑیے، اور تراویح بھی 20 رکعت، یہ 12-8 والی نہیں، 12-8 والی جو ترتیب ہے، اور اب تو مت پوچھو 4-4 والی، اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں وہ دن دیکھنے پڑے کہ 2-2 والی کی ترتیب آ جائے، اللہ نہ کرے۔ چاہے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے، گھر کے بھجیے پکوڑے چھوڑنے پڑے، دور جانا پڑے، قربانی دینی پڑے، تو 1 مہینے کی قربانی دے دیجیے اور 20 رکعت پڑھائیے، چاہے چھوٹی مسجد ہو، گھر سے دور جانا پڑے۔ ارے ایک مرتبہ مسجد میں نہیں ملی جگہ تو آپ مدرسے کے کمروں میں، کلاسز میں، مکان کے کہیں ایک آدھ کمرے میں محلے کے 4-5 آدمی کو لے کر کھڑے ہو گئے اور اس طرح اپنا قرآن مجید کی حفاظت کیجیے۔ قرآن مجید آسانی کے ساتھ یاد بھی ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ نکل بھی جاتا ہے۔ اور اگر جگہ نہیں ملی ایسی 12-8 والی ہی ترتیب ہے تو ایسا کیجیے 12-8 پڑھا لیجیے، تراویح مکمل ہو چکی، پھر بعد میں 2-3 ساتھی کو لے کر پھر اپنی چھوٹی ہوئی، یعنی 1.25 پارہ میں سے آپ نے 8 پڑھائی، آدھا پارہ پڑھ لیا، ابھی 1.25 پارہ آپ نے نہیں پڑھا، دوسرے ساتھی نے پڑھا، تو آپ بعد میں کھڑے ہو جائیے، پھر وہ 12 اور 8 والی اس طرح، یعنی کہ چاہے 12-8 رکعت نہ پڑھیں، چاہے 2 رکعت ہو، لیکن وہ مقدار کی تلافی کرنا۔ 1.25 پارے کی جو مقدار آپ کی باقی رہی، آپ کے ساتھی نے پڑھی ہے، اس کو 2 رکعت میں، 4 رکعت میں، میں نے دیکھا، کئی جگہ پر دیکھا، بیرون میں ہم یہ دیکھتے ہیں، نماز کے بعد، تراویح کے بعد ہم ڈھونڈتے ہیں امام صاحب کہاں گئے، تو کہا کہ وہ فلاں جگہ پر اپنی ماں بقیہ جو اس کی تلافی کر رہے ہیں، تو اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر قرآن مجید قابو میں نہیں آئے گا، بہت آسانی کے ساتھ نکل جائے گا، جیسے اونٹ اپنی رسی سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ کیسے نکل جاتا ہے، ویسے آسانی سے۔ تو دوسرے نمبر کا جو قرآن مجید کا حق ہے وہ تلاوت کرنا۔ تیسرے نمبر کا حق ہے عمل کرنا، بلکہ تیسرے نمبر کا حق ہے فہم قرآن مجید کو سمجھنا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے، اللہ کا میسیج ہے امت کے نام۔ اللہ نے امت کو اس میں کیا میسیج دیا ہے، وہ میسیج کو سمجھنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ کوئی دوست کا خط آ جائے انگلش میں، فرینچ میں، جیپنیز زبان میں، کسی اور لینگویج میں آ جائے، ہم وہ لینگویج نہ جانتے ہو، اور جون مہینے کی گرمی ہو تو دوپہر میں آدمی دوڑے گا کسی کے پاس کہ کیا لکھا ہے دیکھو، تو اللہ کا پیغام امت کے نام، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری ایک عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ درس قرآن کی مجلسیں، محفلیں مسجدوں میں قائم کرنی چاہیے، جگہ جگہ دروس قرآن۔ امت میڈیا کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو میڈیائی ذہن بن رہا ہے، مایوسی آ رہی ہے۔ قرآن کے ساتھ لگیں گے تو ہمت بڑھے گی، قرآن کے دروس، قرآن مجید کا درس، حلقہ قرآن، تفسیر قرآن، چاہے 15 منٹ کے لیے ہو،
الحمدللہ امت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، جو بھی وقت مناسب ہو، جہاں جو وقت مناسب ہو، جو دن مناسب ہو، وہاں درس قرآن کی مجلسیں اور محفلیں ہونی چاہیے۔ درس قرآن کی مجلس قائم کرنے سے حق اور باطل میں، ایمان اور کفر میں، سنت اور بدعت میں، خیر اور شر میں، اور حق اور باطل میں، اس میں آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا۔ کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا۔ دوسرے نمبر کا فائدہ یہ ہوگا کچھ نہ کچھ عمل کی توفیق ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ دوسروں کو پہنچانے کی توفیق ہو جائے گی۔ تو فہم قرآن، درس قرآن، اس کو عام کرنے کی اس وقت کی بہت شدید ضرورت ہے۔ علامہ اقبال جو فرمایا کرتے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے، وہی مسئلہ ہے۔ ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن مجید کے ساتھ ہمیں مربوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہماری جو عمریں ہیں، صحت ہے، مدرسہ اتنے انتظامات کر رہا ہے، اور کتنی اچھی مجلسوں کا بچے نے قرآن مجید پہلے پڑھی، جو تلاوت سب بچوں نے الحمدللہ کتنا اچھا قرآن مجید میری طبیعت میں چل گئی الحمدللہ۔ کلام منجوم بھی بہت اعلیٰ۔ اللہ پاک نے آپ کو ادارہ عطا فرمایا ہے، ماہر اساتذہ عطا فرمائے ہیں، انتظامیہ کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، بس اب مسئلہ ہے آپ کا۔ ایک چیز آپ کو روک سکتی ہے، آپ کی اپنی طبیعت، آپ کا اپنا ارادہ، اس کی ضرورت ہے۔ ارادہ کریں۔ جمعہ کے دن بھی بہت قیمتی وقت ہوتا ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ کا وقت دن ہفتے بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام میں استعمال کرو، پھر تلاوت میں استعمال کرو، پھر خارجی مطالعہ کرو۔ پھر میری رائے یہ ہے کہ جمعرات کے دن مسجد میں شب جمعہ کا اعتکاف، ایک رات کا اعتکاف کر لو، تو انشاءاللہ کچھ طلبا تو اسی رات میں تکمیل کر لیں گے قرآن مجید۔ شب جمعہ کا اعتکاف 25-50 ایسے طلبا، ارے کم از کم 25 طلبا ایسے مل جائیں کہ جو شب جمعہ کی رات میں مسجد میں اعتکاف کر لیں، کھانا کھا کر آ جائیں اور مغرب کے بعد یہاں پر ٹھہر جائیں۔ اگر مغرب کے بعد انجمن ہے تو انجمن کے بعد آئیں، اپنے وہ سارے امور سے فارغ ہو کر رات میں آ جائیں مسجد۔ گھنٹوں آپ کو تلاوت کا، قرآن مجید کا وقت مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے اس کے لیے کہ صبح جمعہ میں ہم اعتکاف کریں گے اور قرآن مجید کی تلاوت میں، وظائف میں سورہ کہف پڑھنا ہے، سورہ دخان، اور اس طرح جو صورتیں پڑھنی ہے وہ، اسی طرح درود شریف پڑھنا ہے کثرت سے، دعاؤں میں وقت لگانا ہے، آدھے گھنٹے کی دعا کرنی ہے۔ یہ سارے امور شب جمعہ میں آپ کے انجام پائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں، نجات کا ذریعہ بنائیں، اور ان حفاظ کرام کو اللہ پاک الفاظ قرآنی کے ساتھ معنی قرآن کے لیے، اس پر عمل بالقرآن کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اللہ پاک قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ، آپ کے بہت احسانات ہیں، آپ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا فرمائی، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات عطا فرمائی، اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں ادارے میں پہنچایا، اللہ ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی ہم تجھے ناراض نہ کرے ایسی توفیق عطا فرما۔ اپنی مرضیات پر چلا، نامرضیات سے بچا، ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرما، کمائی کی لائن کے گناہوں سے حفاظت فرما، خرچ کی لائن کے
گناہوں سے حفاظت فرما، آنکھ کی حفاظت فرما، کان کی حفاظت فرما، دل و دماغ کی حفاظت فرما، اے اللہ کفر و شرک سے، نفاق و شقاق سے، الحاد و ابتداع سے، شکوک و شبہات سے اے اللہ تو حفاظت فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما، ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ خوب خیر و برکت مقدر فرما، اس ادارے کی فیض کو عام و تام فرما، بانیوں کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ آج قاری اسماعیل کفلیٹ ہوئی بسم اللہ شاد رحمت اللہ علیہ اے اللہ تیرے دربار میں پہنچے ہیں، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، ان کو سکون نصیب فرما، اے اللہ ان کی برزخی زندگی کو آسان فرما، قبر کے سوال جواب کو آسان فرما، اے اللہ ادارے کو نعم البدل عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں بھی اپنی اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، جب آخری وقت ہو تو زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو، دل ایمان کے نور سے منور ہوں، آپ بھی ہم سے راضی ہوں، ہم بھی آپ سے راضی ہوں، ایسی مبارک موت نصیب فرما، اے اللہ حاضرین کی جائز تمنائیں پوری فرما، حاضرین کی جائز تمنائیں پوری فرما، ان میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما، رسول پاک علیہ السلام نے جس شر سے پناہ چاہی ہے اے اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی